ہیں تاکہ کہ لوگ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے اور وہ کس طرح کامیاب ہوئے اور اتنا نام کمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اور ایسے کلام کے اندر کہ جس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے کہ ہم خود فرما رہے ہیں، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر رکھ دیا. یعنی اتنی ان کی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دی. تو انہی کے اندر ایک جلیل القدر نبی، اولو العزم انبیاء میں حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے انبیاء کے اندر افضل شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. یعنی یہ ایسی ان کی ذات گرامی ہے کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے اور ایک طرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو رنگ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا، جو ان کا کردار تھا، جو ان کے افکار تھے، جو نظریات تھے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل تھا اور رب تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا جذبہ، پھر لوگوں کے ساتھ ملن ساری، لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی، یہ سارے کام اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ بالکل یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی مبارک ایسے ہی گزاری ہے کہ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حسین زندگی گزاری. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جب معراج سے واپس آئے نا حضور، معراج کر کے واپس آئے تو صحابہ کرام کے سامنے انبیاء کا حلیہ بیان کیا تو فرمانے لگے کہ میں نے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی زیارت کی، ان کو بھی دیکھا، اور وہ تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. یعنی وہ شکل و صورت کے اندر بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ بن کے آئے. یہ اتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی نوالی صلاۃ والسلام کو عطا فرمائی. آپ کا نام ابراہیم آپ کے والد نے رکھا، ایک تاریخ کے مطابق آپ کے والد نے رکھا. ابرام، ابراہیم، ابروم، یہ سارے لفظ جو ہے وہ آپ کے نام کے اندر بولے جاتے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تاریخ دانوں نے اس طرح آپ کے نام لکھے، یعنی سریانی زبان تھی، عبرانی زبان تھی، اس طرح کچھ اور زبانیں تھیں، تو ان زبانوں کے اندر مختلف طرح سے نام لیا جاتا تھا. اور اس کا معنی، ابراہیم کا معنی ہے رحم دل باب، یعنی آپ مخلوق خدا پہ اتنا رحم کرنے والے تھے، اتنا رحم کرنے والے تھے کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کا اصل نام ابراہیم نہیں تھا، نام کچھ اور تھا، لیکن آپ مخلوق پر رحم اتنا زیادہ کرتے تھے کہ لوگوں نے آپ کو ابراہیم کہنا شروع کر دیا. یعنی مخلوق خدا سے آپ کی اس قدر محبت تھی. اور یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درس بھی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دوست جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کہنے لگے، ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، میں تو نہیں جانتا کہ کیوں خلیل بنایا ہے، تم بہتر جانتے ہو کیونکہ اللہ نے تجھے بتا کے بھیجا ہوگا. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اپنا خلیل نہیں بنایا، بلکہ آپ جو لوگوں پر سخاوت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں نا، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. یعنی اتنی شانیں ہیں جب بندہ مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے بالخصوص محبت رکھتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی کمال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کابل، ایران، مصر کے علاقے میں پیدا ہوئے، تب وہاں پر نمرود کی حکمرانی تھی، نمرود حکمران تھا، اور یہ ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا. جس کو دل کرتا تھا مار دیتا تھا، جس کو دل کرتا تھا زندہ رکھتا تھا، جس کو دل کرتا قید کر دیتا. یعنی اس کے نظریات و افکارات کے اندر غرور، تکبر تھا. اور پھر یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا. ایک مرتبہ یہ سویا ہوا تھا، کسی خواب آیا. مورخین لکھتے ہیں، تفسیر خازن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سو رہا تھا، سوتے سوتے اس کو خواب آیا. خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا دکھایا کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلا. اس کی چمک ایسی ہے کہ اس کی چمک اور دھمک کے سامنے سارا کچھ ڈوب گیا، ہر طرف سب کچھ چھپ گیا، اور اس ستارے کی روشنی سب سے زیادہ اجالے میں ہو گئی، سب سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. جب یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا.
صبح اٹھ کے وہ اپنے جو پاس اس کے رہتے رہتے تھے تعبیر بتانے والے ان کو بلایا. اب وہ آئے, ان کو خواب سنایا, تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نمرود تمہاری اس حکمرانی کے اندر, تمہارے ملک کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور وہ جب بچہ پیدا ہوگا تو گویا وہ ستارہ جو آسمان پہ تو نے دیکھا تھا وہ نکلے گا, اور اس کے نکلنے سے کیا ہوگا کہ تیری خدائی بھی ختم ہو جائے گی اور تیری مخلوق تیری عبادت چھوڑ کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر لگ جائیں گے, اور اس ستارے کی روشنی ہر طرف پھیل جائے گی. اب نمرود نے کیا کیا؟ وہی کام جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جائے, اور پابندی لگا دی جائے کہ مرد اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں, عورتیں اپنی مردوں کے پاس ہرگز نہ جائیں. اب اس کام کے لیے اس نے سپاہی کھڑے کر دیے, لیکن پھر بھی جو اللہ نے کرنا ہو وہ کر دیتا ہے. اس کی قدرتوں کے آگے کس چیز کی ٹال ہے, کس چیز کی روک ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ جو آپ کی والدہ تھی نا, ان کی عمر بہت کم تھی. اب ان کو حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا. جب بھی حمل ٹھہرا نا, اسی وقت وہ جو تعبیر کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہے نمرود آج اس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ابتدا ہو چکی ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے, آج ابتدا ہو چکی ہے. اور پھر اس نے اور سختی کے ساتھ حکم دے دیا کہ ڈھونڈو, تلاش کرو کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حمل کے ساتھ ہے, اس کو قتل کیا جائے اور حمل کو بھی ختم کیا جائے. اب پورے علاقے کے اندر ڈھونڈتے رہے لیکن ملی نہیں ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس وقت زندہ تھے, تو آپ نے ایک غار کھودی. بعض مورخین نے لکھا کہ غار کھودی, اس کے اندر رکھا. بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر غار تھی تو اس کے اندر لے گئے. اب اس کے اندر مختلف روایتیں, وہ فرماتے غار کے اندر لے گئے, والدہ وہاں ہی آپ کی جو ہے ولادت ہوئی. اور پھر دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر آ جایا کرتی تھی. غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن کے اندر چند دنوں کے تھے, بلکہ پہلے دن سے ہی ادھر اکیلے چھوڑ کے آ جایا کرتی. اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں جاتی دودھ پلانے کے لیے, خوراک دینے کے لیے, تو میں دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی جو ہے وہ منہ میں ڈالی ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں نے جب نکال کے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلی مبارک سے دودھ کی نہریں جاری ہیں, وہ اپنی انگلی مبارک سے دودھ پی رہے ہیں. اور آپ فرماتی ہیں کہ باقی بچے جتنا سال اور 1.5 سال کے اندر بڑھتے تھے, میرا بیٹا 6 ماہ کے اندر اتنا زیادہ بڑھ گیا. یعنی جسے اللہ خود پلائے, اللہ خود اس کی صحت کا خیال رکھے, تو اسے پھر کون روک سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر وہ معاملات بڑھتے گئے, وقت گزرتا گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود کا دربار تھا کہ جس نمرود کو آپ کے آنے سے ڈر تھا, آپ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرما رہے تھے. یہ اتنی شانیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اب دیکھیں, بندے کو نا زندگی کے اندر 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور اللہ نے ان کا قرآن کے اندر بھی ذکر کیا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے. وہ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اول چیز ہوتی ہے وہ بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ جان دینے سے ڈرتے نہیں تھے, ایک پل کے لیے بھی حضور پر جان نچھاور کرنے کے لیے کبھی گھبرائے نہیں ہیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی آپ ایمان لے کے آئے نا, تو چند دن بعد حضور سید عالم علیہ السلام نے ان سے پوچھا, اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے, میں اپنی جان کے علاوہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. یعنی اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا, اس کے علاوہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر اتنا ہی پیار کرتے تھے. اب دیکھیے حضور کا انداز کیسا ہے. حضور فرمانے لگے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرمانے لگے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم ہر ایک چیز سے بڑھ کر, یہاں تک کہ اپنی اولاد, اپنے والدین سے بڑھ کر بھی مجھے اپنا محبت والا نہ بنا لو. تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز اور محبت والے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی جان سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے. اور دوسری چیز, بندے کو اپنا مال بڑا عزیز ہوتا ہے, مال و دولت بڑا عزیز ہوتا ہے. کسی غریب کا 1000 روپیہ 100 روپیہ گم ہو جائے تو اس سے پوچھے مال و دولت کی قیمت کیا ہے, اور کسی امیر کے گھر میں چوری ہے جو تو پھر اس کا حال دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ بڑی ایک عزیز چیز ہوتی ہے نا مال و دولت. کسی کی فیکٹری تباہ ہو جائے تو وہ سارا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کئی مہینوں بعد اوقات کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, لگے جاتے ہیں ویسے ہی.
یعنی یہ حال ہو جاتا ہے، مال و دولت اتنی بندے کو عزیز ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو سب سے زیادہ تقریباً عزیز ہے وہ اولاد ہے۔ بندہ اولاد کے لیے اپنی مال و جان کی بھی قربانی دے سکتا ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمانے کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تو تینوں چیزوں کے ساتھ آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں کھڑا کیا، اس قدر وہاں کھڑا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی دھمکی دی گئی، پھر بھی نہیں ڈرے، اور آخر کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، جبریل پاس آئے اور جبریل نے کہا اے ابراہیم میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، بتائیے کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے اللہ اور اس کی ذات کافی ہے، وہ میرے حال کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے میں نے اپنے خلیل کو کس طرح رکھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی کے ساتھ باندھ کر ڈالا گیا تھا نا، صرف وہی رسی جلی تھی جو آپ کے بدن پہ کپڑے تھے نا، حضور فرماتے ہیں آگ نے ان کپڑوں کو بھی نہیں چھوا تھا۔ پھر شانیں یہ ملتی ہیں، یعنی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور جب مال کی باری آئی تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑا مشہور قصہ ہے، شاید آپ نے سن رکھا ہو، کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جنگل میں بیٹھے بکریاں چرا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا کہ آپ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو تم نے خلیل بنا رکھا ہے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے۔ پتہ تو جب چلے گا نا کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پھر بھی تجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ پھر آزما کے چیک کر لو کہ پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو نہیں کرتا۔ اب ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا، آ کے اس نے اللہ کا ذکر کیا اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے کہا کون ذکر کر رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں ذکر کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ پھر کر۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا نا پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب تمہارے کہنے پہ کروں گا تو اب اس کی قیمت لگے گی، اب کچھ دینا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یہ بکریاں جتنی تیرے پاس ہیں نا یہ ساری مجھے دے دے، میں تجھے رب کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ ساری تیری، تو مجھے اللہ کا ذکر سنا، تو اللہ کا ذکر سنا۔ اب وہ فرشتے کو ساری مل گئی، اس نے ذکر کیا، تھوڑی دیر کیا، پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ اب پھر حضرت ابراہیم نے کہا خاموش کیوں ہو گئے؟ پھر پڑھ۔ تو کہنے لگا نا پہلی قیمت ختم ہوگی، اب اگلی قیمت لگے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سارا دیں گے تو پھر میں رب کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ سارا تیرا، کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی بات نہیں کی، فرمایا وہ سارا تیرا، تو اللہ کا ذکر سنا۔ بعض اوقات لوگوں کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، بندہ سن کے مگن ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر اللہ کی یاد اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر یہ تو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ قرآن خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو کہ اس سے محبت قرآن سے بڑھتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیسا کہ سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم ہم تو تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، نہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہ تیرے مال و دولت کی ضرورت، ہم نے تو رب کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ جب ابراہیم کی آزمائش ہوگی پاس کچھ نہیں رہے گا تب اس کی محبت کا اندازہ لگائیں گے۔ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو صرف اللہ کا ذکر کر سننے کے لیے سب کچھ نچھاور کر سکتا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تیرے دل میں محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت اور لگاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مال و دولت نچھاور کرنے کی بات ہے کہ سب کچھ اپنا اللہ کی ذات پر نچھاور کر دیا۔ اور پھر تیسری چیز بندے کو پیاری ہوتی ہے سب سے زیادہ اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی سال بعد ولادت ہوئی، منتیں مان کر دعائیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بیٹا ملا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سب سے پہلی جو آزمائش کی وہ یہ فرمائی کہ آپ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ کے تنے تنہا پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے آپ خود واپس آ گئے، اپنے گھر کے اندر رہتے رہے اور اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ کیا کوئی اتنا کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے بھائی اپنی اولاد کو خود سے دور رکھنا۔ بندہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اولاد سے دور نہیں رہ سکتا، یہ میٹھا میوہ ہی ایسا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے، اور پھر بندہ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو بیابان اور پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ کے آئے تھے، ان کی اللہ سے محبت کتنی ہوگی۔ اور پھر اس سے بڑی بھی آزمائش کہ خواب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، پھر آئیں بائیں شائیں نہیں دیکھا، شیطان نے ورگلایا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری بھی چلا دی تھی۔ وہ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے حفاظت فرمائی، وہ اپنے انبیاء کی آزمائش اپنے پیاروں کی آزمائش فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
قربانی کیا ہے؟ ما حاضی الادھیہ، قربانی کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری سنت ہے، خود بھی تو کر رہے تھے نا قربانی، خود بھی تو قربانی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم کا ذکر کیا کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جو بھی حضور بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوانا یہ چاہتا تھا کہ محبوب چاہے امت یہ تیری ہے، لیکن ابراہیم نے قربانی بہت بڑی دی ہے، اپنی اولاد کو قربان کوئی نہیں کرتا، اس لیے آتی دنیا تک، رہتی دنیا تک، قیامت تک ابراہیم کے نام کو زندہ رکھا جائے گا، حج کے ہر رکن کے اندر ابراہیم کو یاد کیا جائے گا، اور قربانی کے وقت چھری چلاتے ہوئے جانور کو جب ذبح کر رہے ہوں گے تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ان کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کیسی گزاری، یہ انبیاء کی زندگی ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو جنت پکی ہوتی ہے، وہ تو لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا مہمان تلاش کرنے کے لیے نکلے، یہ مہمان نواز بہت تھے، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جس نے اپنے میزبان کی مہمان نوازی کی ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس قدر زیادہ مہمان نواز تھے۔ اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، مہمان کو تلاش کر رہے ہیں، دور دراز علاقے تک گئے لیکن مہمان کوئی نہ ملا، واپس آئے تو گھر میں دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اب وہ نوجوان آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے، آپ اس سے پوچھنے لگے آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور میں آپ کو خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر ایک شخص ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجدان اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا انداز دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا، پہلے اول یہ نہیں پوچھا کہ میں جو ہے وہ خلیل بتاؤ، میں تو نہیں ہوں کہیں، وہ ہے کون، نہ یہ نہیں پوچھا، بلکہ فرمانے لگے تم مجھے اس خلیل کی خبر دو، وہ ہے کون، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس رہوں گا اور اپنی بقیہ پوری زندگی میں اسی رب کے خلیل کے ساتھ گزار دوں گا۔ یہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ اور لوگ آج کل کہتے ہیں بابیاں کول کی لین جاندے، بابیاں کول کی لین جاندے۔ اب یہ حضرت ابراہیم کا بھی نظریہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کا خلیل ہو، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور پھر وہ خلیل تھا کون؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ وہ خلیل ہے کون تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، تو فرشتہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خلیل آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پوچھنے لگے، فرماتے ہیں کہ میں خلیل بنا کیسے؟ تو وہ فرمانے لگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو عطا کرتے ہیں لیکن بدلے میں ان سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس قدر اللہ کی مخلوق کو عطا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور یہی اگر چیز دیکھیں تو حضور کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ جو بھی در مصطفیٰ پہ آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سخاوت ایسی تھی کہ تیز چلتی ہوئی آندھی بھی اس قدر سپیڈ اور تیز رفتاری کے ساتھ نہیں آتی جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ حضور کی سخاوت بہا کرتی تھی، اس قدر سخی تھے وہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی تڑپ کے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ضرور فرماتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی بھی شخصیت اور ان کے اندر بھی یہ وصف تھا کہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ اسے عطا فرماتے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز مہمان نوازی دیکھیے کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے رکھے تھے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو منہ بن جاتا ہے، او لے کتوں آ گیا، حالانکہ یہ اللہ کی رحمت ہے بھائی۔ ہم اگر صدقے دل سے سوچیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ بندہ گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح عطا کرتا ہے۔ اگر مہمان کے آنے پہ بوتھا بن جائے، منہ بن جائے اور بندے کا دل نہ کرے کہ اب اس کو میں کچھ کھلاؤں، اچھا پلاؤں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی اسی طرح ہے۔
اور اگر بندے کا چہرہ کھل جائے، دل کشادہ ہو جائے، اور بندے کا دل کرے کہ جس قدر میرے پاس ہے میں اس پر خرچ کروں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے عطا بھی اسی طرح فرماتا ہے۔ یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 دروازے اپنے گھر کے رکھے، اور چاروں دروازے رکھنے کا مقصد جب پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور اسے میرے گھر کا دروازہ نہ ملے اور وہ واپس چلا جائے۔ اس قدر مہمان نواز۔ اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پھر میرے ساتھ بیٹھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ خدا کو ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا، جو بھی آتا آپ سے مانگتا آپ اسے عطا فرماتے، اور یہی انداز کرم دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لے کے آیا کرتے تھے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 56 مرتبہ 56 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کا ذکر خیر فرمایا، نام لے کر ذکر کیا، اور پھر کیسی کیسی صفات کے ساتھ۔ کہیں فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اور کہیں یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُبِينٌ، کہ منیب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم جو ہیں وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے، حلم کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والے ہیں۔ یہ بھی انداز ہے کہ اتنا کچھ، اتنی عبادت کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو آپ کے دل مبارک کے دھڑکنے کی آواز 40 میل دور تک سنائی دیا کرتی تھی۔ اس قدر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بسا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ زبان پر اللہ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، دل میں دنیا کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انبیاء کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ محبت کس طرح رکھنی ہے۔ پھر اللہ عطا بھی ایسا فرماتا ہے کہ بندہ پوری دنیا کو نواز دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھ لینا حضور نے کس کس کو نہیں نوازا، پوری مخلوق ان کے صدقے سے کھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں کہ خود حضور کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بھوکے رہتے، لیکن مخلوق خدا کو اس قدر مہمان نواز تھے، اس قدر کھلایا کرتے، اس قدر سخاوت کیا کرتے کہ جب تک مہمان نہیں ملتا تھا خود کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس قدر مخلوق خدا کے ساتھ محبت ہے۔ اور آج ہمارا انداز دیکھ لیں، ہمارا پڑوسی بھوکا مرد ہے تو ہم یہ کہہ دوں چنگا بھلا کمانا ہے، ڈرامے کردا اونج ڈرامے کردا ہے۔ وہ چاہے بیچارہ کو رات کو کھانے ملتا نہ ہو، صبح اس کو ناشتے کے لیے پیسے نہ ہوں اس کے پاس، لیکن تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ وہ بڑا کماتا ہے اور ویسے ڈرامے کرتا ہے صرف اپنے گمان کے اندر۔ تمہیں اس کے دل کی حالت، تمہیں اس کے گھر کی حالت کیسے پتہ؟ تو جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی غریب ہے، کوئی واقعی مستحق ہے، تو اس کی امداد کرنی چاہیے۔ مخلوق خدا پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ یہ انداز تربیت انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو پھر ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور ہماری سوسائٹیوں کا نظام بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔